وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ سورۃ الکافرون مکی سورہ مبارکہ ہے، 6 آیات ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون کو طواف کی 2 رکعت کی پہلی رکعت میں اور فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی پہلی رکعت میں اور جو مغرب کی سنتیں ہیں 2 اس کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں جب سوؤں تو میں پڑھ لوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، کیونکہ اس میں شرک سے براءت ہے۔ سورۃ الکافرون جو ہے اس کا آغاز حرف ندا یا سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون۔ قل یا ایہا الکافرون، قل جو ہے وہ حرف ندا، وہ قل جو ہے وہ تو فعل ہے، فعل امر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر جب آتا ہے قل تو اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ انت اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب قل آئے گا تو آگے اس کا مفعول ملے گا، یعنی اس کا جو مفعول ہوگا قال یقول کا جو مفعول ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مفعول کہلاتا ہے قل کا۔ تو آگے ہمیں اس کا مفعول دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلے تو ہمیں حرف ندا یا ملا، ٹھیک ہے جی، حرف ندا یا ملا۔ اچھا، ہم نے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھا تھا ایوہا کو۔ کیا پڑھا تھا جناب ہم نے؟ کہ ایوہا کیا ہے بتائیے جناب مجھے۔ جب منادا معرف باللام ہوتا ہے جیسے کافرون سے الکافرون، تو پھر حرف ندا یا اور منادا کے درمیان ایک ورڈ آتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ ایوہا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایوہا جو ہے وہ مذکر اگر منادا ہو تو ایوہا آتا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو کیا آئے گا؟
ایتھا، ٹھیک ہے جی، ایتھا آئے گا. تو ہم نے اس کو بہت آسان طریقے سے پڑھا تھا. جب آپ اس کو گرامر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو گرامر والوں نے اس کی مختلف تراکیب یعنی مختلف طریقے سے اس کی کنسٹرکشن کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں جس سے اس کی کنسٹرکشن ایوہا کی کنسٹرکشن جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس میں جو ایو ہے، ایک میں آپ کو رائے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ والی بات بھی آ جائے جو گرامر کی کتابوں میں ہے. ویسے آپ اس کو ایسے سادہ بھی رکھ سکتے ہیں، الکافرون منادہ ہے اور ایوہا جو ہے وہ کیونکہ منادہ معرف باللام ہے اور مذکر ہے تو اس لیے ایوہا آیا ہے یا اور منادہ کے درمیان. وہ یہ کہتے ہیں یہ جو ایوہا ہے اس میں ایو جو ہے وہ الگ ہے اور ہا الگ ہے، دو الگ الگ حروف ہیں. ایو جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ منادہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں یہ منادہ ہے. ہا جو ہے وہ کہتے ہیں یہ تنبیہ کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ تنبیہ کے لیے، تنبیہ وارننگ کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جو ہے الکافرون جو ہے اس کو اس طرح سے کرتے چلے، ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آئے. ایو جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایو ہا جو ہے یہ دو حروف پہ مبنی ہے، ایو اور ہا. ٹھیک ہے جی. تو ایو جو ہے وہ مضاف ہے، اس کو مضاف لیتے ہیں، ہا کو مضاف الیہ لیتے ہیں. یہ ہا ضمیر والا نہیں ہے، یہ ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. مضاف اور مضاف الیہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو کافرون ہے یہ اس کی صفت ہے. یہ صفت ہے اور یہ ایوہا اس کا موصوف ہے. تو موصوف اور صفت کو ملا کے جو ہے وہ منادہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ اس کو منادہ بنا دیتے ہیں. یا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ایوہا جو ہے وہ منادہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہا تنبیہ کے لیے اور کافرون جو ہے بدل ہے ایوہا کا. یہ بھی کنسٹرکشن ہے. ایک کنسٹرکشن یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو یا ہے حرف ندا یہ قائم مقام ایک فعل ادعو، دعوا یدعو سے ادعو میں پکارتا ہوں جو ہے اس میں محذوف ہے اور اس پوری کنسٹرکشن کو وہ اس محذوف فعل کا مفعول بنا دیتے ہیں. تو یہ ساری تراکیب جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو سادہ رکھیے کیونکہ ہم نے اس کو بالکل سادہ طریقے سے پڑھا ہے. تو بہت آسان سی بات ہے کہ الکافرون منادہ ہے اور ایوہا آئے گا جب منادہ معرف باللام ہوگا مذکر اور مؤنث ہو تو ایتھا آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حرف ندا اور منادہ جو ہے وہ مل کر یہ ندا ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ ندا ہو گئی. پکار، اب جب بھی ندا دی جاتی ہے تو آگے اس کا جواب ندا آتا ہے. یعنی جب ہم کسی کو پکارتے ہیں کہتے ہیں یا زید تو آگے ہم اس کو کوئی بات کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں آگے جواب ندا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اگر ہم آگے جواب ندا اگلی آیت کی طرف چلیں، یس اس کی سلائڈ لے لیجیے. ڈن سر. تو ابھی ہمیں یہ ندا ہم نے بنایا ہے، اب ہمیں آگے جواب ندا ملے گا. پھر ندا اور جواب ندا کو ملا کر ہم فعل قل، فعل امر قل کے لیے مقول بنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ابھی صرف ندا آیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کافروں. لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون. بہت آسان ہے. فعل ہے عین با اور دال،
عبدا اور باب نون سے آئے گا یعبدو. ٹھیک ہے جی. تو عابدو کون سا صیغہ ہے؟ انا. ہاں جی آپ اس طرح سے بتا دیجئے کہ مضارع کا، ہاں جی مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ واحد آپ اس کو لکھیں گے مضارع واحد متکلم، مضارع واحد متکلم، اور اس کا فاعل کیا ہوگا جناب؟ انا. انا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جب پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ ہے تو کنفرم کے علاوہ، جب پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ آئے گا تو کنفرم اس کا فاعل اس کے اندر جو ضمیر ہے وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ لا جو ہے اگر میں آپ سے پوچھوں، ویسے تو بہت واضح ہے لیکن میں آپ سے پوچھوں لا کون سا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں؟ لا نفی. ہاں لا دیکھیں لا دو طرح کا آتا ہے مضارع پہ خاص طور پہ، ایک آتا ہے لا نافیہ اور ایک آتا ہے لا ناہیہ. تو نافیہ اور ناہیہ کا مین فرق کیا ہے؟ ویسے تو واحد متکلم کے صیغے پہ تو یہ لا ناہیہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. نہیں والا جو امر کے اگینسٹ ہوتا ہے نا، یعنی یہ اگر کسی کام کرنے کو نہ کرنے کا بولا جائے تو اسے لا ناہیہ کہتے ہیں. لا نافیہ وہ ہوتا ہے جو نفی کرتا ہے جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کی بہت بڑی پہچان ہے کہ جو لا نافیہ ہے نا جو یہاں پر آیا ہے وہ عامل نہیں ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا مضارع پہ. ٹھیک ہے جی. اور جو لا ناہیہ ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، نظم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو لا ہے، لا نافیہ ہے، نفی کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. لا نفی ہے، مضارع واحد متکلم فاعل ہو گیا. اب اس کا مفعول ہمیں دیکھنا ہے. میں نہیں عبادت کرتا، اب آگے مفعول آئے گا کس کی؟ ما. ٹھیک ہے جی. ما یہاں پہ اس میں موصول کا کام دے رہا ہے. اس میں موصول جب بھی آئے گا اس کا ایک صلہ ہوگا. صلہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، مرکب جاری بھی ہو سکتا ہے. اور جب جملہ ہوگا تو عموماً جملہ ہوتا ہے، عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو تعبدون دیکھیے یہ اسی گردان سے عبد یعبدو. تعبدون کون سا صیغہ ہے جناب؟ انتا سے. انتم سے. انتم. ہاں جی. تعبدون یعنی یہ ہو گیا مضارع. ہاں جی. یہ ہے مضارع جمع مذکر حاضر، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر موجود ہوگا لازماً انتم. ٹھیک ہے جی. پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنا صلہ، اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ مفعول. اعبدو کے لیے مفعول بنیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو فعل، فاعل اور مفعول مل کے ہوگا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ بھی نفی کے ساتھ ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہ مقول بن جائے گا، یا آپ اس کو مقول نہیں، آپ اس کو جواب ندا کہہ دیں گے، کیونکہ پہلی آیت میں جو ہے وہ ندا ہے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی یا جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ جواب ندا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جواب ندا ہو گیا. ندا ایھا الکافرون، اور اس کا جواب ندا لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا لیکن جواب ندا یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگلی آیت واو کے ساتھ آ رہی ہے، اور اگلی آیت جو ہے اس میں واو عطف ہے. تو اس کا مطلب جو جواب ندا ہے وہ چل رہا ہے اور وہ آخری آیت تک چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو آیت نمبر 2 کو لاسٹ آیت تک ملا کر عطف معطوف کی کنسٹرکشن کے حساب سے پھر ہم اس کو جواب ندا بنائیں گے، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کے قل کے لیے مقول بنے گا. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ سلائیڈ نمبر 2 ہو جائے گی. یس کامران. جی سر. ماں کے معنی کیا ہوتے ہیں یہاں پہ؟ ماں کا معنی جب آپ اس میں موصول میں لیں گے نا تو آپ اس کو کنجنکٹو پروناؤن کی طرح لیں گے، یعنی دوز، ہو، وہ، جو، سمجھ رہے ہیں؟ کنجنکٹو پروناؤن کے معنی میں آئے گا جب اس میں موصول کے طور پہ آئے گا. جزاک اوکے.
तीसरा मुबारका वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। बहुत आसान है, वाव अतफ है, ला नफी के लिए आ रहा है, ठीक है जी। और अंतुम, हाँ जी, अंतुम क्या है? मुब्तदा मुब्तदा बनेगा, सही है जी। ज़मीर फसल है, ज़मीर मुनफसिल है और उससे जुमला शुरू हो रहा है तो मुब्तदा बन जाती है, ठीक है जी। अब आगे खबर लानी है और खबर आ रही है आबिदूना, ठीक है जी। आगे इसकी खबर आ रही है आबिदूना। अच्छा, ये जो खबर है ना आबिदूना, इसके बारे में हमें कुछ डिस्कस करना है, ठीक है जी। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने आज शायद कुछ साथियों के सामने पहली दफा आए। देखिए जी, ये आबिदूना जो है ना, ये इस्मुल फाइल के वजन पे है। अब ये इस्मुल फाइल क्या चीज होती है? बहुत आसान सी चीज है, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, आपको इंशाअल्लाह बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं नसरा ज़ैदुन हामिदन, जैद ने हामिद की मदद की। अब जैद कौन है इसमें, बताइए जी। फाइल हाँ है। जी, जैद फाइल है और हामिदन जो है वो मफूल है, मफूल। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, फाइल और मफूल तो हमें पता है जी। अब मैं आपसे, मेरा सवाल है जनाब, मुझे बताइए नसरा ज़ैदुन हामिदन, इस जुमले में इस्मुल फाइल कौन होगा? इस्मुल फाइल कौन होगा? इस्मुल फाइल से मुराद ये होती है कि जो फेल है ना, जो फेल आया है, ठीक है, इसके मादे से आप इस्म बनाए, इसके मादे से आप इस्म बनाए। बहुत आसान है, फाइलुन के वजन पे ही डाल देंगे इस मादे को आप। फाइलुन जो है ना, वो काम करने वाला है, और मफऊलुन जिसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है जी। तो अब आप नून सौद और रा को फाइलुन के वजन पे डालिए, क्या बनेगा? नासिरुन। नासिरुन। नासिरुन का मतलब होता है मदद करने वाला, ठीक है जी। और मदद करने वाला कौन है? जैद है। तो जैद कौन है? फाइल है। लेकिन इस जुमले में नसरा मादे से इस्मुल फाइल क्या बनेगा? नासिरुन बनेगा, ठीक है जी। क्या बनेगा? नासिरुन। तो नासिरुन क्या है? नासिरुन को कहते हैं ग्रामर में इस्मुल फाइल, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसको? इस्मुल फाइल कहते हैं जी, ठीक है। ये क्या है? ये है इस्मुल फाइल, ठीक है। इसी फेल से अगर इसम बनाया फाइलुन के वजन पे तो क्या बनेगा? नासिर। बहुत आसान सी बात है। मफऊलुन के वजन पे डाल दें नसरा को, क्या बनेगा? मंसूरुन। मंसूरुन। मंसूरुन का मतलब होता है जिसकी मदद की जाए, ठीक है जी, जिसकी मदद की जाए। मंसूरुन, जिसकी मदद की जाए, ठीक है जी। बहुत आसान सी बात है। नासिरुन इस्मुल फाइल हो गया, तो मंसूरुन क्या हो जाएगा? इस्मुल मफऊल, ठीक है जी। तो अक्सर इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। अब ये है क्या? इस्म है, ठीक है जी। तो ये इस्म आ जाएंगे डायरेक्ट, और फेल का इस्तेमाल नहीं होगा, फेल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे एक जुमला देता हूं, ठीक है जी। जुमला है हुआ नासिरुन हामिदन,
پھر ذرا اس جملے پہ نظر ڈالیں، ہوا ناصر حامدن. اب مجھے بتائیے ہوا تو مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ناصر کیا ہے؟ خبر ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا. ناصر اسم الفاعل ہے، اسم میں خبر ہو گئی. ہوا مبتدا ہے، معرفہ ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. تو آگے پھر یہ حامدن کیا ہے؟ جی جناب. مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ اس میں تو فعل ہی نہیں ہے جملے میں. فعل چھپا ہوا ہے نا، ہوا آ گیا نا، ضمیر آ گیا نا، ہوا ناصر حامد، حامد کی مدد کی جا رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کا جواب تو صحیح ہے، مفعول ہے، لیکن ریزن تھوڑا بہتر انداز میں اس کا دیا جا سکتا ہے. ہاں جی کوئی اور دے ریزن. آپ کا جواب تو ٹھیک ہے، یہ مفعول ہے حامد. کس کا مفعول ہے یہ؟ اسم الفاعل کا. ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جناب جیسے فعل جو ہے نا اس کا ایک فاعل اور مفعول ہوتا ہے، اسی طرح اسم الفاعل جب آئے گا نا تو اسم الفاعل کا بھی ایک فاعل ہوگا، ایک مفعول ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اسم الفاعل جو ہے یہ اسم الفاعل ہو گیا اور یہ مفعول ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مفعول ہے اس اسم الفاعل کا. ٹھیک ہے جی. اور اس اسم الفاعل کا فاعل کون ہوگا؟ وہ ہوا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جو مبتدا کی طرف لوٹے گا. ٹھیک ہو گیا، بہت آسان سی بات ہے. تو پوائنٹ کیا پتا چلا ہمیں؟ پوائنٹ یہ پتا چلا کہ جس طرح سے فعل کا فاعل اور مفعول ہوتا ہے، اسی طرح اسم الفاعل جب آئے گا تو اس کا بھی ایک فاعل اور مفعول ہوگا. ہمیشہ نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کو کبھی وہ ظاہر بھی ہو جائے گا. تو اب دیکھیے یہ عابدون، یہ جو عابدون ہے یہ ذرا آپ غور کریں تو کس کے وزن پر ہے؟ اچھا ایک بات، سوری میں آپ کو یہاں پہ کنکلوڈ دیکھیں جی، یہ جو میں نے آپ کو وزن بتایا نا، فاعلون اور مفعولن، یہ اسم الفاعل بنانے کا اسٹینڈرڈ طریقہ ہے. آپ کو کوئی بھی فعل دیا جائے اور آپ کو بولا جائے اس کا اسم الفاعل اور مفعول بنا دیں، آپ فاعلون اور مفعولن کے وزن پہ ڈال دیں گے اور آپ کے سامنے اسم الفاعل اور اسم المفعول تیار ہوگا. لیکن ثلاثی مجرد میں، یعنی جو 6 ابواب ہیں، ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، نون، کاف، ہا، سین، یہ والے جو ابواب ہیں 6، ضاد اور فا، ان کا فاعلون اور مفعولن کے وزن پہ بنتا ہے. مزید فی، یعنی باب افعال تفعیل جو ہیں ان کا فاعلون اور مفعولن کے وزن پہ نہیں بنتا. ان کا ایک اور اسٹینڈرڈ فارمولا، وہ اس سے بھی آسان، لیکن وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو اسم الفاعل اور مفعول یہ ثلاثی مجرد کا ہو گیا. اب دیکھیے عابدون، عابدون جو ہے ابھی ہم نے فعل لکھا تھا عین با اور دال. ٹھیک ہے جی، عین با اور دال. اب میں آپ کو بولوں اس فعل سے اسم الفاعل بنانے تو کیا بنے گا؟ عابدون. عابدون عبادت کرنے والا، اسم الفاعل. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، 2 عبادت کرنے والے ہوں گے تو اسم الفاعل کیا ہوگا؟ عابدان. عابدانی، ماشاءاللہ. اور اگر جمع ہوگی تو عابدون. عابدون، عبادت کرنے والے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ عابدون ہمیں پتہ چلا ہے اسم الفاعل ہے، یہ اسم الفاعل ہے. تو ابھی اس کو ہم خبر بناتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس کو، یہ اسم الفاعل ہے جمع کا. ٹھیک ہو گیا جی، جمع کا اسم الفاعل ہے. تو اسم الفاعل کا میں نے آپ کو بولا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. اس کا فاعل کون ہے؟ ہم ہے، جو اس کے اندر ضمیر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیے، ما جو ہے یہ اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے جی. اور اعبدو، جیسے کہ اس سے پہلے والے آیت میں فعل آیا تھا، تو یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل انا اس کے اندر ہی موجود ہے. یہ بنا صلہ، اس میں موصول اور صلہ مل کر یہ مفعول ہوں گے. کس کے مفعول ہے؟ یہ اس اسم الفاعل کے. ٹھیک ہے جی. عابدون، یہ مفعول ہو گیا عابدون اسم الفاعل کا. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اسم الفاعل جب آئے گا اس کا ایک فاعل ہوگا، اس کا فاعل ہم ہے جو اس کے اندر ہی ضمیر ہے، اور اس کا مفعول جو ہے وہ آگے آپ کو ملا اس میں موصول اور صلہ کی صورت میں. ٹھیک ہے جی.
تو اسم الفاعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر آپ اس کو خبر بنا دیں گے، اس مبتدا انتم کے لیے، ٹھیک ہے جی. اور یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائیں گے اور یہ معطوف ہو جائیں گے پچھلی آیا ہوا تو پچھلی آیا ہوا لا اعبد ما تعبدون. اب ایک اور جملہ آیا آگے جو کہ جملہ اسمیہ ہے. پہلی آیت جو تھی یعنی دوسری آیت جو تھی وہ جملہ فعلیہ تھا، یہ آیت جملہ فعلیہ ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم سب عبادت کرتے اس جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پورا معطوف ہو گیا پچھلی آیت پر. ٹھیک ہے جی، عطف معطوف ہو کے تو یہ آپ کا بنا معطوف اول پچھلی آیت پہ. ٹھیک ہو گیا جی. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے ذرا. اچھا، یہ مفعول ہم نے پڑھا تھا کہ نصب میں آتا ہے، تو آبدو تو خود ایک فعل ہے نا، اور دال کے اوپر پیش ہے، تو ہم کیسے مانیں گے کہ یہ نصب ہے؟ ہاں دیکھیے، آپ نے جو پڑھا تھا مفعول جو ہے وہ نصب میں آتا ہے، وہ آپ نے پڑھا تھا اسم کے لیے، کریکٹ؟ اسم کے لیے پڑھا تھا نا جی جی جی. اسم جو ہے وہ حالت نصب میں آئے گا جب مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو مفعول ہے وہ کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صلہ، اسم موصول کے ساتھ صلہ بن کے وہ مفعول بن رہا ہے. اچھا، اب نوٹ کر لیجئے، یہ جو ما اعبدو ہے اس کو ہم محلن یعنی جگہ کے اعتبار سے منصوب ہی مانیں گے کیونکہ یہ مفعول ہے. نوٹ کر لیجئے جو فعل ہے نا اس کے اپنے رولز ہیں، آپ اس پہ کوئی اسم والا رول نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے فعل کے جو منصوبات ہیں اس میں کہیں یہ نہیں پڑھا کہ وہ اسم الفاعل بن جائے یا مفعول بن جائے تو اس پہ نصب آ جائے گی. نہیں، فعل کے جو منصوبات ہیں اس لیے ہم اس کو الگ ہی نام دے دیتے ہیں تاکہ ہم یہ نصب سے کنفیوز نہ ہو. ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اخف یا خفیف، خفیف کہہ دیتے ہیں نصب والے کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو منصوب بھی مان لیں تو منصوبات جو ہیں فعل مضارع کے وہ کیا ہیں کہ اس پہ حرف لن آ جائے، حتی آ جائے، ان آ جائے، لام کئی آ جائے، کئی آ جائے، یہی ہے نا سارے. تو اس میں کہیں بھی آپ نے یہ تو نہیں پڑھا نا کہ اس کو اگر وہ مفعول بن جائے گا تو پھر اس پہ نصب آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے جی. تو جو مفعول جو بنے گا جس پہ نصب آئے گی وہ اسم ہوگا، فعل پہ کوئی چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرے اور اس سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فعل جو ہے وہ مفعول نہیں بنا ہے. نوٹ کر لیجئے، فعل جو ہے نا ایک جملہ فعلیہ وہ مفعول نہیں بن سکتا. یہاں پہ اس میں موصول جو ہے نا وہ صلہ کے ساتھ مل کے مفعول بنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو اس میں موصول ہے نا ما، یہ اسم ہے اور یہ نصب میں ہے کیونکہ یہاں پہ یہ مفعول بنا ہے، لیکن یہ ایک مبنی اسم ہے. یہ تینوں حالتوں میں ما اور ما ہی رہے گا، جیسے الذی اور الذی رہتا ہے. تو اس پہ نصب موجود ہے لیکن یہ تینوں حالتوں میں ایسا ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ عابد جو ما ہے اس میں موصول، اس پہ یہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے محلن منصوب ہی مانا جائے گا کیونکہ مفعول کی جگہ ہے، اور ماں پہ ویسے ہی نصب موجود ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ وہ تینوں حالتوں میں سیم ہی صورت اختیار کرتا ہے. یس کا مان. ٹھیک ہے جناب. تو اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہے یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی، بہت ہی آسان سی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی اکثر استعمال ہوتی ہے اور مزید فی کی تو اکثر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ بھی انشاءاللہ آئے گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو بنانے کا بھی فارمولا بہت ہی آسان ہے. خیر یہ تو بہت ہی آسان ہے، فاعلون اور مفعولون کے وزن پہ یہ تو سب سے آسان ہے. ثلاثی مضرب کا. فرقانہ آپ کا جو پوائنٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا؟ جی جی. ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے بعد اگلی آیت ولا انا عابد ما
عبدتم. دیکھیے میں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ میں جو ہے وہ جو اوپر والی آیت ہے اس کے نیچے بالکل اسی طرح کلمات لکھوں، کیونکہ اس کی ترکیب بالکل 100% آیت نمبر 3 کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے میچ کریے. واو عطف، لا نفی کا، انا وہاں پہ انتم تھا، یہاں پہ انا، واحد متکلم کی ضمیر آئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مبتدا ہو گئی. عابد فاعل کے وزن پہ اسم الفاعل. اب یہاں دیکھیے یہاں انتم کیونکہ جمع تھا، مبتدا تو خبر بھی جمع تھی، یہاں پہ واحد متکلم ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہے. ٹھیک ہو گیا جی. عابد اسم المفعول ہو گیا، اسم الفاعل ہو گیا، سوری عابد فاعل کے وزن پہ اسم الفاعل ہو گیا، واحد کا صیغہ. ما عبدتم، ما اسم موصولہ، یہاں پہ عبدتم آیا ہے. ٹھیک ہے جی. عبدتم جو ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جی سر یہ حاضر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے اگر ہم نہیں یہ حاضر یہ اس کا ماضی ہے پہلے تو. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے عبدتم، یعنی عبد، عبدا، عبدا، عبدو. ٹھیک ہے جی. عبدت، عبدتا، عبدنا، عبدت، عبدتما، عبدتم، عبدتم. ٹھیک ہے جی. تم سب نے عبادت کی، تم سب نے عبادت کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے یہ عبدتم جو ہے اس کا جو فاعل ہے اس کے اندر ہی ہے انتم موجود، یہ صلہ ہو گیا بالکل اوپر والی آیت کی طرح، اور یہ اسم موصول اور صلہ مل کے یہ بنے اس اسم الفاعل کے لیے مفعول، اور یہ اسم الفاعل اپنے فعل اور مفعول کے ساتھ مل کے انا کے لیے خبر، اور مبتدا اور خبر نفی کے ساتھ یہ معطوف ثانی ہو گئے آیت نمبر 2 کے. 100% سیم ترکیب. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں آپ کے سامنے لکھ نہیں رہا ہوں، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب، کیونکہ اس کی ترکیب 100% سیم ہے پچھلی آیت کے مقابلے میں، پچھلی آیت کی طرح. جی جناب. اچھا اب اگر ہم اگلی آیت کی طرف چلیں تو وہ تو آیت ہی بالکل سیم ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. ٹھیک ہے جی. تو بالکل سیم آیت نمبر 3 کی طرح آئی. صحیح جی. بالکل سیم آیت ہے، اس کی گرامر کا انالیسس بھی 100% سیم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ معطوف 3 ہو جائے گا. آیت نمبر 3 معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث کس پہ؟ آیت نمبر 2 پر. اور آخری آیت جو ہے وہ ہے لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے جی. لکم دینکم ولی دین. لکم کون سا مرکب ہے؟ کب جاری جاری. اچھا مرکب جاری سے جب بات شروع ہو تو وہ کیا بنے گا؟ یہ خبر مقدم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ خبر، یہ لقب آپ کو پتا ہے مرکب جاری جو ہے وہ مبتدا تو بن نہیں سکتا، تو یہ ہے خبر ہی. اب خبر پہلے آئی ہے تو یعنی وہ مقدم ہے. آگے چلتے ہیں. دین حکم جو ہے وہ مرکب اضافی کی صورت میں مضاف اور مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. واو عطف ہے. لیا بالکل لکم کی طرح مرکب جاری ہے تو یہ بھی خبر مقدم ہوئی. اور دینی جو ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ کیسے بنا؟ دین اور یا میرا دین.
ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیے دین جو ہے وہ یا جب مرکب اضافی آئے گا تو اعراب ہلکی ہو جائے گی، دینو ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتا ہے یا کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو تو زیر چاہیے، تو مرکب اضافی کیونکہ اس میں اسم ہوتا ہے تو اسم فوراً یا کی ڈیمانڈ کو پوری کر دیتا ہے. تو دینی میرا دین. اور دیکھیے یہاں پر یہ جو یا ہے یہ بھی حذف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، یا حذف ہو گئی ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یا یہاں پہ موجود ہے. کیسے پتا ہے ہمیں؟ ہاں جی بتائیے کیسے پتا ہے؟ زیر آنے کی وجہ سے. یہ زیر آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی. نون کے نیچے جو زیر ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو یا متکلم ہے وہ حذف ہے. دینی یعنی میرا دین، تو یہ بھی مرکب اضافی ہو کر مضاف اور مضاف الیہ ہو کر مبتدا مؤخر ہو گیا. خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر یہ معطوف ہو گئے، اور یہ جو پہلا جملہ اسمیہ ہے یہ معطوف الیہ ہو گیا. تو جملہ اسمیہ پہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بہت آسان ہے. لکم دینکم، تم سب کے لیے تمہارا دین، ولی دینی اور میرے لیے میرا دین. اب دیکھیے جناب یہاں پر جو ہم آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک جو ہے اس کو جواب ندا بنائیں گے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. اب آگے جو بات فرمائی گئی ہے وہ جواب ندا ہے، اور ندا پہلی آیت میں اور جواب ندا مل کر قل کے لیے مفعول یعنی مقول بن جائے گا، اور ایسے پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے مقول کی صورت میں آ جائے گی قل فعل امر کے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں جو آیات ہیں ان کی تکرار ہے. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اب دیکھیے یہاں پر دو آراء جو ہیں وہ موجود ہیں مفسرین کی کہ اس سورہ مبارکہ میں جو تکرار ہے، تو مفسرین جو ہیں ان کی ایک رائے ہے کہ جو تکرار ہے وہ قرآن کا خاص اسلوب ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں. جو تکرار ہوتی ہے، اہم بات ہوتی ہے اس کی تکرار کی جاتی ہے تاکہ بات جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس کی امپورٹنس کا جو ہے وہ اندازہ سب کو ہو جائے. دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی جملے ہیں یعنی آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے اس کا ترجمہ حال کے ساتھ کیا گیا ہے. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں تم عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور آیت نمبر 4 اور 5 جو ہے اس کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ کیا گیا ہے کہ نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم نے عبادت کی، جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اس کا جو ہے مستقبل میں ترجمہ کیا گیا ہے. یہ بھی رائے ہے کہ ایک حال کے لیے ہے اور ایک مستقبل کے لیے ہے کہ نہ تو حال میں ہمارا اور تمہارا جو الہ ہے وہ ایک ہے، تم جن کی عبادت کرتے ہو بتوں کی، ان کی میں عبادت نہیں کرتا، اور میں جس ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اور مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہونے والا. یعنی یہ ان کافروں کے لیے آئی سورہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ آنے کے بعد بہت سارے ایسے جو پہلے کافر تھے بعد میں مومن ہو گئے اور صحابی بنے اور اللہ کی عبادت انہوں نے کی. تو پھر یہ خاص ان کافروں کے لیے ہوگی
جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور جو دوسری رائے ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے، تو وہ تو قرآن کا ایک بہت عام اسلوب ہے کہ خاص جو بات ہوتی ہے اس کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے. جی جناب، تو بہت ہی آسان سورہ مبارکہ ہے، اس کا انالیسس بہت آسان ہے، اس میں جملہ اسمیہ ہیں بہت سادے. اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب تو پوچھ لیجیے. تکرار از اسٹریسنگ کیا بات؟ تکرار کا مطلب ہے ریپیٹیشن. ریپیٹیشن ٹو ریپیٹ. جی اچھا، یہ اس میں ہم نے مرکب اضافی میں آپ نے پہلے بتایا تھا نا کہ کی کا ترجمہ ہوتا ہے، اور جی یہ مرکب جاری لام کے ساتھ آتا ہے تو کے لیے تو جی اس میں تو پہلا والا تو صحیح بیٹھتا ہے، مینس کہ تمہارے لیے، کم لام کے ساتھ کم تمہارے لیے اس کا صحیح بیٹھتا ہے. تو دین حکم میں کی کا کچھ وہ نہیں آئے گا؟ دین حکم میں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نارمل ترجمے میں جی نہیں ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں، ہم نے پہلے آپ کو جب مرکب اضافی پڑھانا شروع کیا تھا تو آپ کو یہ کہا تھا مرکب اضافی کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کا کے کی کا ترجمہ آتا ہے، لیکن اصل بات یہ بتائی گئی تھی کہ اس میں نسبت ہوتی ہے ایک اسم کی دوسرے اسم سے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں یا کہ ما اسموں کا، ٹھیک ہے جی، مسموں کا، تو اب اسموں کا جو ہے وہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ تمہارا نام. تمہارا نام. اس میں کاکی کے تو نہیں ہے نا، آپ کا نام. ہاں جی، تمہارا نام، آپ کا نام. لیکن اس میں ٹھیک ہے جی، اگر آپ کا نام کریں اس میں کا لے آئیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن تمہارا نام اگر ہم کریں تو اس میں کوئی کاکی کی نہیں ہے، نسبت ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح آپ کو بول دیا جائے کوئی بھی اور مثال دی جائے تو دیکھیے جی، اصل بات یہ ہے کہ اس میں جو مرکب اضافی ہوتا ہے نا، اس میں نسبت ہوتی ہے، ایک اسم کا دوسرے اسم سے نسبت ہوتی ہے، اضافت ہوتی ہے. گرامیٹیکل ٹرمز میں ایک اسم کو دوسرے اسم سے اضافت دی جاتی ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی ریلیشن کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کا کی کے جو ہے اس کا ترجمہ عموماً آتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، جب ہم اس طرح کے کوئی پوائنٹ لے کے آتے ہیں نا تو وہ صرف ہماری جو لغت ہے نا اردو جس کو ہم جانتے ہیں اس میں آسانی سے بات سمجھنے کے لیے وہ بات سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ اس کو پہچان لیں کہ جب کاکے کی آئے گا تو اردو میں ہمیں سمجھ میں آئے کہ مرکب اضافی ہوگا. لیکن وہ حتمی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا عربی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ تو ہم نے اردو میں سیکھنے کے لیے صرف ایک بات کی ہے. سمجھ رہے جی؟ تو اصل بات سمجھنی ہے کہ نسبت جب بھی آئے گی تو وہ مرکب اضافی ہوگا. اس کو پہچاننا بہت آسان ہے کہ جب اسم آئے اس کی اعراب ہلکی ہو، ال نہیں ہو، تو آگے دیکھیں کیا اسم جر میں ہے، کنفرم مرکب اضافی ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے محاورے میں اس کا ترجمہ کیا سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ہم اس میں کاکی کے لے کے آئیں گے تو محاورے میں سمجھ ہی نہیں آئے گی بات. سمجھ رہے نہیں تو پھر ہم اپنے محاورے کے حساب سے ترجمہ کر لیں گے. کلیئر ہو گیا جناب؟ نسبت مضاف الیہ کی طرف نسبت ہوگی، کریکٹ ہمیشہ، یعنی کا یہاں پہ یعنی تمہارے دین، ایسا. جی ایسا ہی ہے بالکل. جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کی طرف نسبت ہوتی ہے مضاف کی. کریکٹ. ٹھیک. یس، دس از کریکٹ. جی جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جناب، تو ہم لوگ جو ہے اب انشاءاللہ فرائیڈے کی کلاس میں ملیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ انشاءاللہ حج کا، عید کا بریک لیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنی کلاسز کو دوبارہ ریزیوم کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم.